ایفرٹس رکھے گئے، یہ عدلیہ پہ نہیں، یہ جمہوریت کے راہ میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایوان کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے، اس لیے مینڈیٹ کے چوری ہونے کے باوجود ہم ایوان میں رہے۔ ہم نے کہا ایوان میں رول پلے کرتے ہیں، حکومت کے ساتھ ساری لیجسلیشن پہ ساتھ مطابق ہے۔ ہم نے کہا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، خاناج بھی جیل میں ہیں تو اس ملک کی آزادی کی خاطر۔ پاکستان تحریک انصاف اس پہ بلیو کرتی ہے۔ آرٹیکل 51 پرووائڈ کرتا ہے 336 کہ ایوان میں 2/3 میجارٹی 224 ممبر ہونے چاہیے۔ 96 آرٹیکل 59 پرووائڈ کرتا ہے 96 سینٹ کے میجارٹی میں 64 2/3 میجارٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ آرٹیکل 238 اور 239 اسپیشل پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے۔ اسمبلی کا رول 156 آئین میں ترمیم کے لیے اسپیشل پروسیجر پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ دونوں آئینی پروویژن اور یہ رولز سارے وائلیٹ ہوئے ہیں اس لا کو پاس ہونے میں بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سب سے پہلے فیصلہ آیا تھا 12 جولائی کو، جب سپریم کورٹ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ اس دن کے بعد ابتدا ہو گئی تھی ایک کنسپیرسی کے، اور وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہمارے ریزرو سیٹیں روکی گئی، اس کے ساتھ ہماری ایوان میں 91 MNAs موجود تھے۔ اگست میں 3 MNA پاکستان تحریک انصاف کے آل آف اے سڈن کہا گیا، ان کی ریکاؤنٹنگ کر کے ان کو ہروایا گیا۔ ان کے پاس ایوان میں 2/3 میجارٹی کسی ایک ایوان میں بھی نہیں تھی۔ 2/3 میجارٹی 224 MNA ان کے پاس قومی اسمبلی میں نہیں تھے۔ ان کے پاس 64 سینیٹرز سینٹ میں نہیں تھے۔ جب سارے مولانا صاحب کے ووٹ ملا کے بھی جس پارٹی میں 31 تاریخ کو مارننگ کے وقت جب یہ پاس ہوا تو 225 ووٹوں سے پاس ہوا۔ اس میں 5 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ڈیفیکٹرز کے پڑے۔ اس کی ابتدا کہیں اور سے نہیں آئی تھی، اس کی ابتدا بھی جوڈیشری سے خود ہو کے آئی تھی۔ صدر نے جو ریفرنس بھیجا تھا جس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 63 کے خلاف کاسٹ کیا ہوا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کی کنسپیرسی میں وہ اس سے پہلے اور یہ کر دیا گیا تھا کہ اگر ووٹ پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف دیا جائے تو وہ استعمال ہوگا۔ یہ ساری راستے ہموار کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں کہ 26ویں ترمیم پلین کیسے ہوئی۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ ہمارے 3 ممبرز کو ساتھ ملایا گیا، 5 کو ووٹ پہ ملایا گیا، اختر کے ووٹوں کو لیا گیا، اس طرح میجارٹی پوری کر گئی۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیں بلیو کرتی ہے کہ ہر کا حق ہے باوجود اس کے مینڈیٹ، لیکن اگر میجارٹی سے لا پاس ہو جائے بیل کرے، اس کی ابتدا غلط ہوئی ہے اور یہ واپس صورت اکثر مسترد کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے اس کے ساتھ سپٹمبر میں 12 سپٹمبر کو سپٹمبر میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے MNA کو اٹھایا گیا، ایک اسپیشل کمیٹی بنی۔ مقصد یہ تھا کہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پروٹیکشن دے۔ وہ پروٹیکشن دینے کے بجائے پہلی میٹنگ 12 سپٹمبر کو اسپیشل کمیٹی کی ہوئی، جس میں ایوان کے ہر پولیٹیکل پارٹی، پارلیمنٹری پارٹی جو وہاں موجود تھی اس کی نمائندگی تھی۔ اس میں اچکزئی صاحب بھی موجود تھے، اس میں بھی موجود تھا باقی پارٹی کے سربراہان کے ساتھ۔ ہماری پہلی، دوسری، تیسری میٹنگ ہوئی۔ ہمیں سب سے پہلے مرتبہ یہ بتایا گیا حکومت کی طرف سے کہ جب بھی ترمیم آ رہی ہے، ترمیم کا ڈرافٹ پاس نہیں تھا۔ 25 سپٹمبر کو فرسٹ ٹائم جو لیک ورشن آپ کے سامنے آیا ہے
یہ ہمیں نہیں دیا گیا تھا کبھی. اسمبلی میں کمیٹی کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم 5 قسم کی چینجز لانا چاہ رہے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے. 15 سپٹمبر کو جو ڈسکلوز ہوا اور وہ ہمیں اورلی بتایا گیا. پہلے یہ کہ ہم کنسٹیٹیوشنل کوڈ لے کے آنا چاہ رہے ہیں جس میں سے 7 سے 9 ججز ہوں گے. دوسرا جوڈیشل کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں جس میں سے آئندہ پارلیمنٹری کمیٹی کا رول نہیں ہوگا, سارے اکٹھے بیٹھے ہوں گے. انہوں نے کہا ہائی کورٹ کی ججز کو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیفیشنسی پہ نکالنے کے پروویژن کو بھی ہم لائیں, یہ بھی چینجز کرنا چاہتے ہیں. چوتھا الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ممبران اور کمیشن سے ریلیٹڈ ہم چینجز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کریں جب تک ان کا سکسیسر نہ آیا ہو. پانچواں یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 63 میں یہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو اوورسیز ہو, ڈوئل نیشنل ہو, وہ الیکشن لڑے, الیکشن جیتنے کے بعد ریزائن کرے. اور اس کے ساتھ 63A میں یہ چینج لانا چاہتے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ ہو. لیکن یہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری بات ہوئی ہے, اس رات شاید ان کی بات نہیں بنی تو دا نیکسٹ ڈے اسمبلی برخاست ہو گئی اور یہ سارا میٹر لیفٹ اوور ہو گیا. پھر اس کے بعد 12 اکتوبر کو میٹنگ ہوئی, 11 اکتوبر کو پہلی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اکتوبر میں 12 اکتوبر کو ایک لائر ورشن ہمیں دکھایا گیا کہ یہ 26ویں ترمیم ہے جو ہم لانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ان کی آخرا ورشن 5 ورشن انہوں نے ہمیں دی اسمبلی کی کمیٹی کے اندر. دوسرے سے مختلف, ہر ورشن میں دوسرے سے جب مختلف آتا تھا اس میں ٹارگٹ جو تھا وہ عدلیہ تھی. پہلے والے میں آپ کو تیسرے اور فورتھ کا ورشن بتاتا ہوں. تھرڈ ورشن جب آیا تو جوڈیشل کمیشن میں یہ لکھا تھا کہ چیف جسٹس ہوں گے اور اس کے ساتھ 4 سینئر ججز ہوں گے, اور 4 سینئر ججز کے ساتھ 5واں جو بیٹھے گا وہ چیف جسٹس کا نامزد کردہ سابقہ کوئی جج اب سپریم کورٹ ہوگا, جس طریقے سے کمیشن میں پہلے ممبر ہوا کرتے تھے. چوتھا ورشن جب آیا تو اس میں سے ممبر کو نکالا گیا. چیف جسٹس کی ممبر کی بجائے وہ انہوں نے اس پورشن کو مکمل نکالا جو پہلے ہوتا تھا, اب وہ ختم ہو گیا. فائنل ورشن جس وقت آیا اور اسمبلی میں پریزنٹ ہوا تو جس کمیٹی نے جو ورشن بھیجا تھا وہ ورشن نہیں تھا جو اسمبلی کے اندر اسمبلی کی کمیٹی نے اپروو کر کے سارے ممبران نے ان کو بھیجا تھا. ممبران کے سامنے جو ورشن آیا تھا وہ اس سے ڈیفرنٹ تھا. ممبران کے سامنے جو ورشن آیا اس میں سینئر ممبر آف دا کنسٹیٹیوشنل بینچ کا ذکر نہیں تھا. کمیشن کے سامنے جو واپس ہو کر کے گیا تھا, آپ ان کا ورشن دیکھیں گے تو ہائی کورٹ کے لیول پہ آرٹیکل 202 میں اے میں کوئی وہاں کمیٹی کے اندر یہ موجود نہیں تھا. اسی طریقے سے انہوں نے یہ سارا پروسیس کیا. جب ووٹ کا سلسلہ آیا اس میں ہمارے بندوں کو بھی توڑا گیا, دوسروں کو بھی توڑا گیا, ان کو اٹھایا گیا, وہاں رکھا گیا. جس طریقے سے ووٹ ہو گئی, یہ جمہوریت کے نام پہ یہ دبا ہے. ایسے لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے یا ان کے روح کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اس بات میں بلیو کرتی ہے اسٹرانگلی کہ اس آئین کے ساتھ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, کرتے ہیں. اس کے جو اور رپورٹ کرتے ہیں اس لائن میں نہ صرف یہ کہ جوڈیشری کے اندر ایگزیکٹو کو لایا, جوڈیشری ڈیفینڈر پولیٹیکل بندے کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہائی کورٹ کی ججز کے ACR لکھ کے, نہ کسی اس کے ساتھ ایک طرف سے ایگزیکٹو کو کورٹ کے اندر لایا گیا, دوسرے طرف پہ کورٹ کے اندر ایک کورٹ بنایا گیا. یہ عدلیہ پہ سب سے بڑا قدغن ہے, اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن اس کے لانے کی کچھ وجوہات یہ بھی سن لیں, اس کے اپروول کی بھی کچھ وجوہات ہو گئے. ہم سٹرگل تو کریں گے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے اپیل تو کریں گے. ہم چاہیں گے کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہوئی ہے یہ بھی دے کہ اس ایک مہینے میں ہوا کیا تھا, اس کو سٹاپ بھی کیا جا سکتا تھا, کیوں نہیں ہوا. میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں, پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں 175 پولیٹیکل پارٹیز ہے.
12 करोड़ रजिस्टर वोटर है, 6 करोड़ों ने वोट दिया है, 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ है, 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ की इस वक्त पार्लियामान में नुमाइंदगी मौजूद है। लेकिन जब ये प्रोसेस सारा हो रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके 1-2 अलायंस के अलावा कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जिसमें ये सख्त हो कि इसको स्टॉप करे और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। ये पॉलिटिकल सिस्टम इतना कोलेप्स हो चुका, इतना कमज़ोर हो चुका। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ में जमहूरियत ना हो और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो नर्सरी है जमहूरियत की, तो आप किसी किस्म की लेजिस्लेशन करेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। गैर आईनी लेजिस्लेशन का दरवाज़ा पार्टीज़ को मजबूत करके रोकना होगा। जो प्रोविजन इस वक्त आईन में मौजूद है, लॉन्ग टर्म पे लॉन्ग टर्म में हर मर्तबा हम हमेशा कहते हैं शबी खून मारा गया और तहरीक चलती है, बाकी दुनिया में क्यों ऐसे शबी खून नहीं मारा जाता। मुझे एक मर्तबा एक बंदे ने कहा कि शौकत अजीज़, ये वो टाइम था जब मैं अमेरिका से आया, मुझे कहा गया कि शौकत अजीज़ की खुशकिस्मती है कि वो बन गया वज़ीर आज़म। कहता है ये खुदा की कुदरत है। मैंने कहा ये खुदा की कुदरत का मैं नहीं कह सकता, होगा तो ज़रूर है, अल्लाह ताला ही सब कुछ करता है, लेकिन ये नाकाम और कमज़ोर इदारों की बात होती है। इदारे मजबूत हो तो लोग अपना स्नीकिंग नहीं कर सकते उन जगहों पे जहाँ वो स्नीकिंग ना करें। हम हमेशा कहते हैं शबी खून मारा गया, इस पे भी सोचें कि ये रास्ते कैसे रोक लें। मैंने ख़ुद जो देखा, ना आर्टिकल 238 में ऐसा प्रोटेक्शन है, न 239 में ऐसा प्रोटेक्शन है, न रूल्स में ऐसा प्रोटेक्शन है। असम्बली के रूल्स वाहिद वो रूल्स है जब हम वोट उठाते हैं, नेशनल असम्बली के मैंने जब वोट उठाते हैं तो किसी भी ओथ में ये नहीं लिखा हुआ कि हम रूल्स की पासदारी करेंगे। आल्दो रूल्स कानून का हिस्सा है, लेकिन एमएनएस के लिए लाजिम है कि वो रूल की पासदारी करे। उस रूल्स को भी वायलेट किया गया है। होना ये चाहिए होगा कि वो ब्लॉक ऐसा प्रोवाइड करे कि आइंदा इस किस्म की लेजिस्लेशन हमेशा के लिए हम रोक सकें। लायर्स आपकी हमेशा मूवमेंट को सलाम पे करते हैं। आपका ये मूवमेंट आपके बगैर मुमकिन नहीं है, इसकी कामयाबी भी आपकी मरहूनी में है। सख्त वक्त में आप आए हों, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आपने भी हर तहरीक में आगे आए हैं। लेकिन जिस वक्त ये ला पास हो रहा था, शायद हमसे कमी कोताही हो चुकी है। वो तहरीक वकला का स्टेज पे नहीं हो सका कि इसको हम रोक सके। अदलिया ने वो साथ नहीं दिया जो अदलिया को देना चाहिए था। अदलिया ने इंट्रोड्यूस हस्बा बिल तो दिया था, जब पास हो गया था तो अदालत ने ये कहा था कि गवर्नर इस पे साइन ना करें। ये भी हो सकता था जो हम कहते रहे कि आर्टिकल 238 और 239 की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटें अभी मिली नहीं थी। केपीके में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए थे, इसलिए फुल मेंबरशिप ना सेनेट में मौजूद थी ना कौमी असम्बली में मौजूद थी। इसका इंतज़ार किए बगैर ये लॉ पास हुआ है। अगर अदालत चाहती तो ये ऑर्डर ज़रूर हो सकता था, ये ऑर्डर ज़रूर हो सकता था कि ये बिल उस वक्त तक इंट्रोड्यूस ना किया जाए जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो, जब तक दोनों मुकम्मल ना हो, सेनेट की नुमाइंदगी ना पूरी हुई हो। वो भी नहीं हो सका। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला के इस वर्शन को सपोर्ट करती है कि सुप्रीम कोर्ट इस आईनी पिटीशंस को लगाएं, इन आईनी पिटीशनों को फेयरली सुने और इन आईनी पिटीशनों को वो जज साहिबान सुने जो प्री 26 अमेंडमेंट हाई सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों की, सुप्रीम कोर्ट में पहले 15 जजेस मौजूद थे, हाई कोर्टों में 98 जज मौजूद थे, उसके बाद 26वीं तरमीम के बाद 46 जजेस आ गए हाई कोर्टों में, 7 जज आ गए सुप्रीम कोर्ट में, शायद 4 या 3 और जजेस लाहौर हाई कोर्ट में आ जाए, 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, 9। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सपोर्ट करती है आपके वर्शन को कि वो जज साहिबान सुने जो 26वीं तरमीम से पहले थे। हम हमेशा समझते हैं इसमें जो 26th अमेंडमेंट है, इनकी इन वायलेशन की वजह से कि ईमान तोड़े कंप्लीट नहीं थे, इसलिए कंप्लीट 26th अमेंडमेंट गलत है। लेकिन इसके 25 आर्टिकल में तब्दीलियाँ हुई है, एक शेड्यूल में तब्दीली हुई, इसमें एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अमेंडमेंट शामिल था, इसमें 6 JUI के अमेंडमेंट थे, बाकी 17 आर्टिकल में से 4 मेन आर्टिकल थे जो अदलिया के खिलाफ थे। आर्टिकल 175A, आर्टिकल 191A, आर्टिकल 209 और आर्टिकल 202A। इसी तरह अदलिया के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना लाजिम है। इस तरह उसकी जो अमेंडमेंट हुई है आर्टिकल 215 में, ये किसी सूरत किसी को भी काबिल कबूल नहीं है, इससे ईमान और जमहूरियत की राह की बड़ी रुकावट बनी है, इसलिए इसके ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके स्ट्रगल को सपोर्ट करेगी, इंशाअल्लाह थ्रू आउट हम आपको सपोर्ट करेंगे, इसके ख़िलाफ़ हम आपको सपोर्ट कर देंगे। आखिर में मैं एक आप सबको को अगर आप बुरा ना मनाए, मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करूंगा आईलिप की तरफ से। मेरे साथ आईलिप के चीफ ऑर्गेनाइजर पंजोता भी मौजूद है, अकला के रहनुमा भी मौजूद है, क्या मुतफ़िका उम्मीदवार आसिफ नसवाना साहब है, उनको भी काइंडली सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया।